غسان کے بادشاہ جبلہ نے کلمہ پڑھ لیا تھا. بادشاہ یعنی آج کسی کے دوستوں میں کوئی وزیر بن شامل ہو جائے دوستوں میں, کیا اس کی اتھارٹی ہوتی ہے؟ لوگ مفت میں, میں نے تو ایسے بھی دیکھا ہے اپنے دیہاتی ماحول میں کہ وہ جو ووٹر سپورٹر ہوتے ہیں نا, ایم این اے صاحب کے, ایم پی اے صاحب کے, وہ بعد میں کہتے پھرتے ہیں ہم نے جتوایا جی اسے. تو میں نے کہا آپ مہربانی کریں, آپ نہ بولیں, اسے بولنے دیں. وہ تو نام تک نہیں لے رہا, آپ نہ اظہار کریں, اس سے پوچھیں. وہ تو کہتا ہے کہ ماں بدولت چیز ہی بڑی ہے, علاقہ پیار ہی بڑا کرتا ہے. تو آپ کس چکر میں ہیں؟ وہ اسے ضرورت تھی آپ کی, اس نے آپ کو بلا لیا, آپ نہیں ہے تو ختم ہو گئی بات. لیکن ایک وزیر اور ایم این اے تک لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے, اور ایک ملک کا بادشاہ مسلمان ہو گیا, اور پھر وہ حج کرنے کے لیے بیت اللہ آ گیا, اور جب وہ طواف کر رہا تھا تو اس نے بہت بڑا جبہ پہنا ہوا تھا, بہت بڑا لباس, اور اس کے پیروں کے نیچے تک وہ لٹکتا جا رہا تھا. زمانہ تھا سیدنا فاروق اعظم کا. ایک غریب آدمی بھی طواف میں شامل تھا. ایک حج ہوتا ہے, ایک وی آئی پی حج ہوتا ہے, ایک وی آئی پی حج ہوتا ہے. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ ہمارا پیکج سب سے اعلیٰ ہے. تو میں نے انہیں کہا مثلاً کیا اعلیٰ ہے؟ کہنے لگے کمرے بڑے بہترین, رہائش بڑی شاندار, کھانا بڑا زبردست. تو میں نے کہا جب بیت اللہ شریف میں طواف کرنے جائیں گے تو پھر میرا خیال ہے سارے اکٹھے نہیں ہو جائیں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بیت اللہ شریف آپ کے پاس آئے, معاذ اللہ کہ میں آ گیا ہوں تو گھر میں میرا طواف کر لے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, اور جب تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. یہ مزاج بنائے. تو طواف میں غریب آدمی تھے تو وہ جبہ بہت بڑا پہنا ہوا تھا, تو ایک غریب آدمی کا پیر جبے پہ آ گیا, اور جب وہ آگے بڑھا اور پیچھے سے اس کا کرتا کھینچا تو بادشاہ تھا, مزاج بڑا انوکھا تھا, پلٹ کے اس نے غریب آدمی کی طرف دیکھا اور ایک تھپڑ مار دیا. اس کے ہونٹ پھٹ گئے, دانت ٹوٹ گئے. اور یہ کوئی وہ والا معاملہ نہیں تھا کہ غریب پرچہ کرانے ہی نہ جائے کہ کیا فائدہ, میری کون سی سنی جانی ہے. چوری ہو گئی 5-7 لاکھ کی تو غریب تھانے نہیں جاتے, وہ کہتے ہیں چھوڑو کہ یہ نہ ہو اس سے زیادہ پرچہ کٹوانے پہ لگ جائے, اللہ ماشاء اللہ رہنے دو, جاتے ہی نہیں. غلط کہہ رہا ہوں میں غلط کہہ رہا ہوں, صحیح نہیں کہہ رہا. غریب آدمی تھانے جاتا ہی نہیں, وہ کہتا ہمیں دیوار کون پھلانگنے دے گا, ہماری بات کون سنے گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے. جاتے ہی نہیں لوگ, ڈرتے ہیں, سہمے ہوئے ہوتے ہیں. اور ایک دوست تو مجھے کہنے لگے حضرت چور سے زیادہ تو مدعی سے سوال پوچھے جاتے ہیں, تو ہمیں تو خود لگتا ہے کہ چور تو ہم ہیں شاید, تو چھوڑیں, کیا ضرورت ہے جانے کی. کیفیت بڑی منفرد ہے. چلیں میرے محبت والے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے فیصلہ کیا آج رعایت نہ دینے کا. یہ سستا اور مہنگا وکیل کیا ہوتا ہے؟ قانون ایک ہی نہیں, قانون کی کتابیں نہیں, کوئی نہیں پتا آپ کو, میرا خیال ہے آئین ایک ہی نہیں, تو سستا مہنگا وکیل کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ بتاؤ پیج ذرا صحیح آنے چاہیے, ذرا تھوڑا ماحول, بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں اس شعبے میں, کیا بات, اللہ تعالیٰ برکات عطا فرمائے. لیکن کیا ہوتا ہے, یہ ہم نے یہاں بھی ایک سٹینڈرڈ بنا لیا ہے, یہاں بھی ایک ماحول بنا لیا ہے. حالانکہ قانون اگر ایک جیسا ہے تو اس کا نفاذ بھی ایک جیسا ہے. کچھ جگہ تو ایسی ہیں, یعنی ایک دوست میرے پاس آئے تھوڑے دن ہوئے, کہنے لگے اب مقدمہ ٹھیک ہو جائے گا, میں نے بڑا مہنگا وکیل کیا ہے. میں نے کہا مثلا وہ کیا کر لے گا, مجھے بتائیں تو صحیح, قانون بھی وہی ہے, آئین بھی وہی ہے, تو یہ کیا فلسفہ ہے. اس طرح ہم, اور آپ یقین کریں آپ کو طریقہ آنا چاہیے قانون سے کھیلنے کا. لوگ اس طرح کھیلتے ہیں حد ہو جاتی ہے, کو پتہ ہے کھیلنا کیسے. خدا را یہ حال نہ کرے. یہ کسی جمہوری ملک کا حال تو ہو سکتا ہے, کسی ڈکٹیٹر ملک کا, بادشاہت والے کا حال تو ہو سکتا ہے, پر اسلامی ملک کا یہ حال نہیں ہوتا. بندوں سے زیادہ آپ اس بات کی فکر کریں کہ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. وہ جبلہ نے تھپڑ مار دیا ایک غریب مسلمان کو, مقدمہ سیدھا, نہ تو گیا ایس ایچ او کے پاس, اور نہ گیا ایس پی کے پاس, اور نہ ڈی ایس پی کے پاس, اور نہ کسی بڑی جگہ نہیں, وہ سیدھا مقدمہ امیر المومنین کے دربار میں, سیدنا فاروق اعظم کے پاس. یہ میرا ہونٹ ہے, یہ میرا دانت, جرم میرا یہ ہے کہ طواف کے دوران ایک بادشاہ کے جبے پر میرا پیر آیا ہے, یہ عمر ہے, یہ تسلسل ہے خلافت کا, یہ مزاج ہے جو رسول رحمت کا دیا ہوا ہے.
یہ ہے نفاذ دین، یہ ہے شریعت اسلامیہ کا قیام، یہ ہے حدود اللہ کی پاسداری۔ حضرت عمر نے اس بادشاہ کو بلایا، فرمایا یہاں اس غریب کو راضی کر لو، یہاں کل شام کو تمہیں بدلہ دینا پڑے گا۔ وہ کہنے لگا میں بادشاہ ہوں، میں بھی بدلہ دوں گا؟ فرمایا سارے ہی دیں گے، یہ حضور کا دین ہے، اس میں کوئی امیر غریب نہیں ہوتا۔ آپ کو بدلہ دینا ہے، آپ کو کٹہرے میں آنا ہے، آپ کو ذمہ داری ہے آپ کی۔ آپ کو بتا کیوں تھپڑ مارا آپ نے؟ کہنے لگا میں تو اسلام اس لیے لایا تھا کہ میری عزت اور بڑھ جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا تو بدلہ دے، عزت اسی میں ہے، واہ میدان میں آ۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا مجھے ایک رات کی مہلت دے دے، صبح میں بتاؤں گا۔ رات کو اس نے اٹھایا سارا سامان اور وہ بھاگ گیا واپس، اور اپنے ملک میں جا کے پھر سے عیسائی ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ لوگوں نے حضرت عمر سے کہا، گویا کہنے والوں نے کہا اور سوچا کہ جناب ایک بادشاہ وقت کو ضائع کیا۔ تو تاریخ مسکرا کے کہہ رہی تھی عمر نے بندہ ضائع نہیں کیا، عمر نے رسول اللہ کا دین نافذ کیا ہے۔ آپ دین نافذ کریں، جو ضائع ہوتا ہے سو ضائع ہو جائے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ پر قانون کو، دین کو نافذ کرنا ہے، اپنے گھر پہ دین کو نافذ کرنا ہے۔